اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم رفقاء کرام و عزیز نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مختلف گوشوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس سیرت کمیٹی کی کوششوں کو شرف قبولیت بخشے، اس کے اثرات انفرادی زندگی میں بھی مرتب ہوں اور اجتماعی زندگی میں بھی مرتب ہوں۔ سابقہ میں آپ کے سامنے ہمارے فاضل مقرر محترم نثار احمد دیشمکھ صاحب کے ذریعے سے جنگ بدر کے واقعات تک آپ نے باتوں کو، واقعات کو، حالات کو سنا تھا۔ آج کا جو ہمارا یہ موقع دستیاب ہے، انشاءاللہ تعالی بعد کے کچھ حالات اور واقعات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ سن جو ہے عربی اعتبار سے دو ہجری کا ہے، اور جنگ بدر جو واقع ہوئی تھی یہ رمضان مبارک 2 ہجری میں واقع ہوئی تھی۔ یعنی اگر ہم اس کو اس طرح سمجھے کہ ہجری سن میں بھی 90 مہینے میں ہو رہی تھی، مطلب اس سال کے باقی 3 مہینے باقی تھے 2 ہجری مکمل ہونے کے لیے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کو ہم سامنے رکھیں تو وہ اعتبار سے آپ کی عمر مبارک اس وقت 55 کے قریب چل رہی تھی، 55 برس کی عمر میں۔ غزوہ بدر کے بعد گرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ساتھیوں کو ایک غیر معمولی فتح مل گئی تھی، ایسی فتح جس کے بہت دور رس نتائج نکلتے آ رہے ہیں، نکلتے رہیں گے۔ لیکن مشرکین مکہ اور اطراف کے قبائل جو تھے، ان لوگوں کے لیے جہاں ایک طرف ہزیمت اٹھانا پڑی تھی، پشیمانی کا وہ شکار ہوئے تھے، ان کی قوت منتشر ہوئی تھی، مگر انہوں نے بھی حوصلہ نہیں ہارا تھا، انہوں نے بھی امید کا دامن چھوڑا نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں کے درمیان یہ کیفیت تھی کہ ہر ایک نے اپنے تئیں یہ سوچ رکھا تھا کہ پھر کوئی ایک موقع ہاتھ آئے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کے معاملے کو ہم شکست میں تبدیل کر دیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز کے لیے وہ لوگ بھی برابر جدوجہد کرتے رہ رہے تھے اور راستے نکالنے کا سوچتے چلے آ رہے تھے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پر جو سسٹم تھا وہ قبیلہ سسٹم تھا۔ ان قبیلہ سسٹم کی وجہ سے ایک قبیلہ ہے بنو سلیم، اس قبیلے والوں نے یہ سوچا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اصحاب پر، یعنی مدینہ منورہ میں ہم حملہ کر دیں گے، اور یہ سوچ کر انہوں نے تیاری بھی کر لی کہ وہ باقاعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام پر حملہ کریں گے۔ اس سلسلے میں وہ مقام القدر تک آ گئے۔ یہ کیفیت کی واقفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہوئی، اپنے صحابہ کے ذریعے سے، اپنے مخصوص افراد کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے کوچ کیا، اپنے ساتھیوں کو لیا، اور آپ نے یہ خیال کیا کہ انہیں جائیں گے ان کے پاس،
ان کو بھی ویسا ہی شکست سے دوچار کریں گے جس طرح سے بدر کے معاملے میں مشرکین شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ لیکن جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے، بنو سلیم کے افراد وہاں سے راہ فرار اختیار کر لیے، وہ مکے کی طرف واپس ریٹرن ہو گئے، اپنے مال و اسباب کو چھوڑ کر، اپنے اسلحہ کو چھوڑ کر وہ وہاں سے نکل لیے، مقابلہ نہیں ہوا۔ مگر اس سے جو چیز ابھر کر ملتی ہے ہمارے سمجھنے کے لیے، وہ یہ کہ مشرکین اپنی تدبیر کر رہے تھے، وہ خاموش نہیں بیٹھے تھے۔ دوسری چیز جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھیوں کو الرٹ رکھا ہوا تھا، حالات سے واقفیت رکھی ہوئی تھی۔ تیسری چیز جو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ وقت، حالات اور واقعات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، بلکہ تدریج کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور کشمکش جو ہے وہ کبھی تھمتی نہیں، بلکہ وہ جاری اور ساری رہتی ہے۔ یہ معاملہ وہاں پر چل رہا تھا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو جو تعلق ہے وہ شوال کے مہینے سے ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں یہ معاملہ درپیش ہوا، اور شوال کی ابتدائی معاملے میں یہ دوسرا واقعہ سامنے آ گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور غزوہ ہے جس کو غزوہ سویق کہتے ہیں۔ غزوہ سویق جو ہے، سویق کے معنی ہوتے ہیں ستو کے۔ ابو سفیان جو ہے یہ اس وقت سردار کی پوزیشن حاصل کیے ہوا شخص تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے بدر کی شکست کی وجہ سے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو شکست نہیں دے گا وہ غسل نہیں کرے گا، وہ نہائے گا نہیں، وہ اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھے گا، غسل جنابت بھی نہیں کرے گا۔ یہ اس نے ڈیسیزن لے لیا تھا۔ اور آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ عربوں کے اندر جب کوئی بات کا واحد کر لیتے، خواہ وہ اچھی ہو، خواہ وہ بری ہو، خواہ وہ صحیح ہو، خواہ وہ غلط ہو، جب وہ کسی بات کو طے کرتے تو بس طے کرتے، مطلب وہ اس سے پیچھے ہٹنے پر رضامند نہیں ہوتے تھے۔ ابو سفیان نے بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر باقاعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی ٹھانی، اور اس سلسلے میں اس نے اپنے تقریباً 200 ساتھیوں کو ساتھ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف یعنی مدینہ منورہ کی طرف اس نے کوچ کیا۔ اس نے اس معاملے کو پوشیدہ رکھا پہلے تاکہ اچانک یہ غار کرے اور یہ غار کی صورت میں فتح و کامرانی اس کا مقدر بنے۔ اس نے دوسری اسٹریٹجی یہ اختیار کی کہ اس نے یہ سوچا کہ ہم مدینہ منورہ کے وہ باشندے جن کو یہودی کہا جاتا ہے ان کی ہیلپ لیں، ان کی مدد حاصل کریں، ان کی مدد ملیں گی تو اور بہتر ہوگا۔ لہذا وہ باقاعدہ اس وقت کے ایک یہودی جس کا نام تھا عبدالسلام بن مشکم، جو سردار تھا یہودیوں کا، سرداروں میں سے ایک سردار، اس نے اس کے پاس قیام کیا، ان کی گفتگو رہی، اور گفتگو میں یہ بات رہی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرو تو ہم نیوٹرل رہیں گے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع میں معاہدہ کیا تھا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، اس میں یہ بات بہت واضح طور پر تھی کہ اگر مسلمانوں پر مدینہ میں کوئی چڑھائی کرتا ہے، حملہ کرتا ہے
تو اس کا مقابلہ صرف مدینے کے مسلمان ہی نہیں کریں گے، بلکہ اس زمین پر بسنے والے یہودی بھی ان کے شانہ بہ شانہ رہیں گے، کیونکہ وہ ایک مملکت کی حیثیت اختیار کر گیا تھا مدینہ۔ لیکن یہاں پر اس یہودی سردار نے ابو سفیان کو یقین دہانی کرائی کہ یہ باقاعدہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے۔ اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ اطراف کی جو مسلم بستی تھی اس پر حملہ کیا۔ اس میں سے ایک مسلمان صحابی کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا۔ اطراف کی چیزوں پر اس نے آگ لگا دی اور چاہتا رہا کہ اس طرح وہ آگے بڑھتے چلا جائے، لیکن اس کو ایک خوف دکھا کہ مبادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ گئے تو پھر ہمارا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات خبرگیری کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ابن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا چارج سونپا، اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابو سفیان کے تعاقب کے لیے نکلے۔ یہ سارے پروسیس میں جو چیز بہت بری محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ مشرکین کے اندر بھی یہ بات تھی کہ وہ اپنے جاسوسی نظام کو برتتے تھے، اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہم کو ملتی ہے کہ آپ بھی واقفیت کے لیے لیٹسٹ انفارمیشن کیا رہنا چاہیے اس سے واقف رہتے تھے۔ نتیجے کے طور پر ابو سفیان کو بھی پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو اس نے چونکہ بہت سارا سامان اپنے ساتھ لایا ہوا تھا، اب جب فرار ہونا ہے، بھاگنا ہے، تو وہ اپنے سارے سامان کو نیچے دیکھتا چلا گیا۔ اونٹ پر کے سامان، گھوڑے پر کے سامان، جس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی تھی، جس میں ہتھیارات بھی تھے، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ واپس چلا گیا۔ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ تو اس اعتبار سے اس غزوے کو غزوہ سویق کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرا غزوہ ہے جس کا تعلق بھی باقاعدہ 2 ہجری شوال کے مہینے سے ہی ہے، یعنی یہ دوسرا واقعہ غزوہ بدر کے بعد کا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اطمینان کی کیفیت نہیں ہے، فتح ہو کر بھی ایسا نہیں کہ سب معاملہ ہو گیا اب اپنی زندگی گزاری جائے، بلکہ مشرکین بھی اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دینا چاہیے۔ یہ واقعے ہمارے سامنے ایک اصولی حقیقت کو لاتے ہیں۔ وہ اصولی حقیقت کیا ہے کہ ہر دور کے مشرکین جو ہے اہل ایمان کو چین سے بیٹھنے دینا نہیں چاہتے۔ حق اور باطل کی کشمکش برابر جاری اور ساری رہتی ہے۔ شیطان اپنے مکر فریب کے ذریعے سے مشرکین کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، ان کو حق کے خلاف کھڑا کرتا ہے اور انہیں ہراساں کرنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ ساری جدوجہد، یہ ساری کشمکش اپنے ادوار کے ساتھ جاری اور ساری رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ہر محاذ پر تیار رکھا، ایکٹیو رکھا، مایوسی ان کے قریب نہیں آنے دی، ہر قسم کے اعتبار سے انہیں ہراول دستے کی کیفیت عنایت فرمائی۔ اسی دوران ایک اور واقعہ جو غیر معمولی اثرات ڈالتا ہے وہ رونما ہوا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو باقاعدہ اپنے پاس رکھا تھا،
اور وہ قیدیوں کو آپ نے اس طرح رکھا کہ ان کے ماننے والے، ان کے قرابت دار، ان کے رشتے دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، فدیہ دے کر چھڑانا چاہیں گے، ریکویسٹ کر کے چھڑانا چاہیں گے، جو بھی سچویشن بنتی رہیں گی، ایک اعتبار سے ان کے لیے راستہ رہے گا کہ وہ آئیں، مدینہ کی سوسائٹی کا مشاہدہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کو سامنے رکھیں اور ان کے قلوب پر اس کے اثرات مرتب ہو۔ یہ غیر معمولی اسٹریٹجی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی۔ دوسری اسٹریٹجی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کی صلاحیتوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اہل ایمان کے بچوں کو تعلیم و تربیت کے نظام میں ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی راہ نکالی۔ ان قیدیوں میں ایک قیدی تھے جو ان کے والد مکہ میں تھے، ان کا نام تھا عمیر بن وہب الجمعی۔ وہ ایک دن حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے مشرق، اور اپنے بیٹے کو یاد کر رہے تھے کہ میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی کی حالت میں ہے، اس کی رہائی کا کیا کرنا چاہیے۔ دل و دماغ میں غصہ بھرا ہوا تھا، بیٹے کو چھڑانے کی تدبیر کی کیفیت بن رہی تھی، کیا کیا جائے۔ حتیم میں ملاقات اس دور کے ایک سرداروں میں سے ایک سردار سفیان بن امیہ سے ہوتی ہے، اور یہ دونوں پھر ڈسکشن شروع کرتے ہیں بدر کے حالات اور واقعات کا۔ حالات اور واقعات کے ڈسکشن میں کنویں میں لاشوں کے بھرنے کا بھی بات آتی ہے، قیدیوں کی بھی بات آتی ہے۔ یہ اپنا جملہ کہتے ہیں کہ میرے کو اگر بال بچے نہیں رہتے، بیوی بچے نہیں رہتے، تو میں مدینہ جاتا اور اپنے ہاتھوں سے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیتا۔ دوسرا جملہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر قرض ہے، اگر میرا قرض میں مقروض نہ ہوتا تو میں وہاں جاتا اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتا۔ چونکہ وہ حتیم میں بیٹھا ہوا تھا، سفیان بن امیہ بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا، ساتھ میں بات چیت چل رہی تھی، وہ اندرون کیفیت باہر آئی تھی۔ سفیان بن امیہ نے اس بات کو کیچ کیا، اور کیچ کرنے کے بعد اس نے کہا دیکھو تمہارے بیوی بچوں کے سنبھالنے کا معاملہ، ان کی کفالت کا معاملہ وہ میرے ذمہ ہے، میں تمہارے بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور میں تمہارے تمام قرض کے ادائیگی کی بھی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یعنی کیا ہو رہا ہے؟ دونوں چیزوں کی ذمہ داری، قرض کی ادائیگی کی بھی اور بیوی بچوں کی کفالت کی بھی۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کر دو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تم بے فکر رہو، یہ ساری چیزیں میں سیٹ کر لوں گا۔ تھوڑا سا ہم رک جائیں، واقعے کے اس نقطے کو اپنے سامنے نگاہوں کے سامنے رکھ کر دیکھیں تو ملتی جلتی اسٹریٹجی دور حاضر کی باطل طاقتیں بھی کرتی ہیں۔ وہی اپنے ینگ بلڈ کو کہتی ہیں کہ تم سارے معاملات انجام دو، اگر تم اریسٹ ہو گئے تو تمہیں ہم چھڑائیں گے، تمہارے گھر کے معاملات ہیں، خرچہ پانی کی چیزیں ہیں، وہ ہم پوری کریں گے۔
نتیجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان سیفٹی کا تصور کچھ اس طرح سے آہستہ آہستہ بڑھا گیا ہے کہ وہ سیفٹی کی بنیادوں پر پھر وہ اہل حق کے سامنے لڑنے مرنے مارنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دوسری اسٹریٹجی جو وہ اختیار کرتے ہیں وہ یہ رہتی ہے کہ جس جگہ رہتے ہیں وہاں یہ ناکام نہ کیا جائے، ایریا تبدیل کر کے کیا جائے تاکہ نئے ہونے کی وجہ سے کوئی شناخت کوئی آئیڈینٹی نہ ہو۔ مطلب باطل طاقتوں کا سسٹم ہمیشہ یکساں چلتا رہا ہے، وہ چیز ہمیشہ وہ اس کو برتتے رہے ہیں۔ یہ چیز اہل ایمان کے سمجھنے کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ جب اس کو یہ بات محسوس ہو گئی کہ اب ہمارا مسئلہ حل ہو گیا تو اس نے اپنے گردن میں تلوار لٹکائی اور مدینہ کی راہ لی۔ اور اس کے لیے ایک پوائنٹ تھا کہ میرا بیٹا ہے، مجھے آزاد کروانا ہے، چاہے جو راستہ نکلے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو ہونی ہی ہے، میں جاؤں گا۔ اب جب یہاں پر پہنچتا ہے مدینہ تو اس میں اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے، بدر کے واقعات ہی پر بات چیت ان کی چل رہی ہے کہ یہ امپورٹنٹ ایونٹ ہوا تھا، اور کوئی ایک واقعہ اگر بڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کا ڈسکشن بہت لمبے عرصے تک چلتا رہتا ہے۔ اب بات وہاں وہی چل رہی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ فوراً اس بات کو پہچان گئے اور انہوں نے اس بات کو یہ کیا کہ انہوں نے اس بات کو محسوس کیا اور کہا کہ یہ کسی برے ارادے سے آیا ہوا ہے، اسے یہیں پر پکڑ لو، اسے یہاں سے جانے نہ دو۔ اور اس کی تلوار کو آپ نے پکڑ لیا اور جاننا چاہا کہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی رہائی کے سلسلے میں آیا ہوں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں یہ بات ہم پاتے ہیں کہ بہت تیزی سے وہ بھانپ لیا کرتے تھے کہ سامنے والے شخص کی نیت کیا ہے، وہ کیا اسٹیپ لینا چاہتا ہے، اس کو کیچ کرنے کی آپ کے اندر بہت بڑی خوبی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو پیش کیا، آپ کے خدمت میں اس کو پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ بیٹے کی رہائی کے معاملے میں آیا ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر یہ تلوار کیوں لٹکائی ہے؟ تلوار کا کیا کام ہے؟ کہا یہ تلوار کا ہمارا کوئی کام کیا نہیں، کوئی فائدہ ہوا نہیں اس سے، سچ بولو کیا ہے؟ کیا سچ یہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اب تھوڑا سا پیچھے کا سین ذہن میں لائیے، حتیم کا، جو لوگ حج کیے ہیں ان کی نگاہ میں وہ حتیم کا منظر آئے گا۔ حتیم ایک چھوٹا سا پلیس ہے کعبۃ اللہ میں ہی، الگ سے وہاں پر یہ لوگ بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے یہ بات نہیں کہی تھی؟ کیا تمہارا سفیان بن امیہ کے ساتھ یہ معاملہ طے نہیں پایا؟ وہ جو ڈائلاگ ڈلیوری ان کے درمیان، دونوں کے درمیان ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بینہ وہی ڈائلاگ ڈلیوری کو اس کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ بات ظاہر سی بات ہے کہ کس کے ذریعے پتہ چلے گی؟
اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کیفیتوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے جو معجزے کی کیفیتیں آتی ہے اس میں سے ایک اہم ایونٹ ہے، اہم واقعہ ہے۔ خصوصی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی باتیں، ایسے واقعات، ایسے حالات کی کیفیتیں بفور بتائی ہیں جس کا انسان گمان نہیں کر سکتا ہے۔ یہ خصوصی نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء آتے رہے ہیں، ہر دور کے انبیاءوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے معجزات دیے ہیں۔ الگ الگ جس دور کی جو معجزے کی کیفیت لازم ٹھہرتی تھی، دکھتی تھی، اس دور کے ان معجزے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے بھی سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دوسروں کے کمپیریزن میں، موازنے میں دیکھا جائے تو غیر معمولی معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم پاتے ہیں۔ جن لوگوں نے صرف معجزات کی اسٹڈی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معجزات کتنے ہیں، تو انہوں نے اس معجزات کو باقاعدہ جو کاؤنٹ کیا، اس کے تذکرے جو کیے، سیرت کی کتابوں میں جو لکھا، وہ کم و بیش 2000 معجزات آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ شخص جو ہے ایک دم بہت سا رہ گیا کہ یہ صحیح باتیں آپ کو معلوم ہو گئی۔ جب معلوم ہو گئی تو وہ قوت کون سی ہے جو اللہ کے رسول کو باخبر کر رہی ہے؟ ہے صورت اللہ کی قوت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ تو وہیں پر اس کا قلب تبدیل ہو گیا، اس کی سوچ اور فکر بدل گئی، اور اس نے وہیں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھ لیا، گھر اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہاں کی نوعیت کیسی بدلی ہوئی ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورے افراد ہیں، آپ خود وقت کے فرمانروا بنے ہیں، آپ ذرا سا یہ کہتے کہ ان کو ختم کر دو، سب ختم ہو سکتا تھا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹک فار ٹیٹ کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن سلوک کے ذریعے سے انسانوں کے قلوب پر دستک دے کر ان کے قلوب کو اللہ کی طرف ٹرن کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کی سیرت ہے، یہ اللہ کے رسول کا اسوہ ہے۔ یہی سیرت، یہی اسوہ رہتی دنیا تک کے اہل ایمان کے لیے رہتا ہے کہ وہ کٹر دشمنوں کے ساتھ جب غلبہ پائیں تو اس وقت بھی وہ اپنے حسن سلوک کو پیش کریں۔ آج ممکن ہے کہ ان کے دل کی دنیا تبدیل ہو اور وہ اسلام کے سچے پکے سپاہی اور مجاہد بن جائیں، ویسا نہ ہو تو پھر معاملہ دوسرا بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بیٹے کو بھی رہائی کا آرڈر دے دیا۔ تصویر یہاں پر ایسی ہے، اب تصویر کا دوسرا روپ دیکھیے۔ صفوان بن امیہ کو جس نے پوری یقین دہانی کرائی تھی، چونکہ واقفیت حاصل کرنے کا ذریعہ تو بس کوئی میسنجر آئے گا تو پتہ چلے گا، ورنہ اس نے اپنے مکہ المکرمہ میں باقاعدہ اس بات کا ڈسکشن کرنا شروع کر دیا تھا کہ عنقریب تم ایک نیوز سنو گے۔ مطلب کہ کون سی نیوز؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو وہ لوگوں کو برابر بولتا چلا آتا رہا تھا،
مکہ کے اندر لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بیٹھتی جا رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں. لیکن بعد میں مکہ کے ایک سوار سے جب اس نے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ ارے وہ تو اسلام قبول کر لیا ہے. تو پھر اس نے قسم کھائی کہ اب اس کے بعد میں اس شخص سے کبھی کوئی بات نہ کروں گا نہ میں اس سے ملوں گا. اور اس طرح ادھر کا تصویر ادھر کا منظرنامہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. یہی دور میں وقت تھوڑا اور آگے بڑھتا ہے. شوال کے بعد ذوالقعدہ کا مہینہ آتا ہے. 2 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں یہودیوں کے تعلق سے کل بھی اور آج بھی جو اصولی بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بد عہد قوم ہے، وعدوں کو توڑنے والی قوم ہے. یہ ابن الوقتی ان کے دماغوں میں گھری پڑی رہتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گرچہ کے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھتے ہوئے ان کے قلوب میں نفرت کی آگ بھی بھڑکنے لگی تھی. وہ یہ سوچنے لگے تھے کہ ہم درپردہ کسی نہ کسی ڈھنگ سے مشرکین کا ساتھ دیں، ہم ان کو اس طرح سے سپورٹ کریں کہ ان کی قوت کا استعمال ہو اور ہماری حکمت عملی کام میں آئے اور اصحاب رسول شکست سے دوچار ہوں. مدینے کے 3 قبیلے غیر معمولی اہمیت کے تھے. ایک بنو قریظہ، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قینقاع. بنو قینقاع کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں قبیلوں میں بنو قینقاع جو ہے ذرا شریر قسم کا قبیلہ تھا. یہ لوگ مختلف ہیلوں بہانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ریمارکس بھی کر لیا کرتے تھے. نہیں بتانا یہ ان کا طریقہ کار رہا تھا. اللہ کے رسول نے ان کو ایک موقع پر سمجھایا بھی کہ دیکھو کہیں تمہارا حال جنگ بدر کے مشرکوں کی طرح نہ ہو جائے، لہذا جو اپنے معاہدے ہیں اس کی پاسداری کرو، امن و امان سے رہو. انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ اس بھرم میں نہ رہنا کہ ہم کو پچھاڑ دو گے، ہم کو ہرا دو گے. وہ لوگ قریش جو ہے وہ غیر تربیت یافتہ تھے، ٹھیک سے لڑنا نہیں جانتے تھے، لہذا ان کو شکست ہو گئی. ہم لوگ لڑنا جانتے ہیں، ہمارے پاس باقاعدہ نوجوان کی فوج ہے، ہم آپ سے مقابلہ کریں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم مر رہے ہیں یا نہیں. وہ ایک کھلم کھلا چیلنج تھا، ایسا چیلنج کہ اس کا جواب دینا لازم تھا. بات آئی گئی ہو گئی، لیکن اس نے اس بات کی علامت کو ظاہر کر دیا کہ اندر جو پک رہا ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی اثنا میں ایک واقعہ رونما ہوا. وہ واقعہ غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا. وہ واقعے کی نوعیت کیا ہوئی؟
کہ ایک مسلم خاتون بنو قینقاع کے ایریے میں بازار میں بھی بالخصوص صرافہ میں، جہاں پر کہ سونے چاندی ہیرے جواہرات کی دکانیں لگتی تھی، وہاں پر وہ زیور خریدنے کے لیے گئی۔ یہ بنو قینقاع جو ہے، اس میں سونار، لوہار اور کارپینٹرز اس قسم کے افراد کی تعداد زیادہ تھی، یہ فیلڈ کے۔ تو سوناروں کی تعداد تھی، سوناروں کا باقاعدہ ایک مارکیٹ تھا، جسے ہم صرافہ لفظ سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ ان لوگوں میں شرارت بھری ہوئی تھی، ان کے اندر خواتین کے احترام کی نوعیت نہیں تھی۔ جو دکان کا مالک تھا اور جو دوسرے وہاں پر افراد تھے، وہ اب چونکہ وہ پورا اطراف کا ایریا کون سا ہے؟ یہودیوں کا ہے، تو وہاں پر اس خاتون کے لباس کے پچھلے حصے پر اس نے کچھ پتھر کنکر سا باندھ دیا۔ وہ چونکہ حجاب میں تھی، اب جب وہ باندھ دیا اور بیٹھی اور جب اس کے بعد وہ کھڑی ہوئی، تو کھڑی ہونے کے بعد اس کا حجاب اتر گیا، حجابی کی کیفیت ہو گئی۔ اور آپ ہم جانتے ہیں کہ جب لیڈیز کو اچانک اس کا حجاب ہٹ جائے یا پلو گر جائے اور اچانک ہو، تو اس کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے۔ وہ خاتون آن دی اسپاٹ بہت ڈسٹرب ہو گئی۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ ہنسنا شروع کر دیا، جو نوجوان وہاں پر جمع تھے، وہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہ چیز اور تھوڑی سی بڑھ گئی۔ وہاں پر یہ کیفیت کو دیکھ کر ایک مسلم نوجوان جس نے یہ سارے منظر کو دیکھا، اس کی حمیت جاگ اٹھی اور اس نے اس سونار پر حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد باقاعدہ اس کو ختم کر دیا۔ یہ ایونٹ بہت تیزی کے ساتھ رونما ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پورا سارا معاملہ پہنچا۔ ان لوگوں نے بھی اس کو ختم کر دیا، اس مسلم نوجوان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ سب بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں قصاص دینا ہوگا، بدلہ، نہیں تو خون بہا۔ لیکن ان لوگوں کے درمیان چونکہ ایک اندرون طور پر ایک گھمنڈ کی کیفیت، اپنے آپ کے برتر ہونے کی کیفیت تھی، لہذا انہوں نے کیا کیا کہ ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے، جو کرنا ہے کر لو۔ آپ دیکھیں کہ خاتون کی عزت سے کھلواڑ کرنا، طنز تشریح کرنا، ہنسی اور ٹھٹا اڑانا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی حربہ جانے نہ دینا، سب کا استعمال کرنا، یہ چیز اس وقت تھی، اس وقت بھی ہے۔ اس وقت بھی غیرت داؤ پر لگتی تھی، اس وقت بھی غیرت داؤ پر لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا، یہ لوگ اب جب وقت بیت گیا
तो उस वक्त की आबादी का जो सिस्टम था वह किला बंद होकर मेन गेट पर लगा देने का था और पूरी आबादी जो है वो महफूज हो जाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनसे मुतालबा किया तो ये लोग सब अंदर मुक़य्यद हो गए, अंदर ही अंदर हो गए, अब गेट अंदर से खोलना नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासरा करवाया कि चले देखते हैं कितने दिन ये लोग रहते हैं, कितने दिन सब देख सेटलमेंट चलता है। इस तरह 15 दिन बीत गए। जब 15 दिन तक ये मुहासरे की कैफियत है। अब आप अंदाजा कीजिए कि 15 दिन की ये कैफियत में अंदर के लोग बाहर नहीं आएंगे, मतलब रोजगार डिस्टर्ब हुआ, अंदर के लोग किसी किस्म की बातचीत नहीं कर पाएंगे, तो उनके